بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم مفتاح العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 5 شروع کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 5 یہ اس کے اندر جو ہے مبتدا خبر کے جملے ہیں اور اس کے اندر مختلف طریقے کے اس میں اشارہ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک حاذا اور حاذہ، تلکا اور ذالکا کا استعمال ہے اس کے اندر۔ تو آپ دیکھیں اس کے اندر، حالانکہ ہم پیچھے ترکیب میں یہ پڑھ چکے ہیں یہ چیز کہ حاذا اور ذالکا پڑھ چکے ہیں پیچھے والے سبق میں۔ اس کے اندر حاذہ اور تلکا کا بھی استعمال ہے، ترکیب سے وہی رہے گی، بس فرق جو ہوگا اس میں اشارہ حاذہ مؤنث قریب کے لیے آتا ہے تو مشار الیہ اس کا وہ مؤنث ہی رہے گا، اور اسی طرح تلکا جو اس میں اشارہ مؤنث بعید کے لیے آتا ہے لہذا اس کا مشار الیہ بھی وہ مؤنث ہی رہے گا۔ فرماتے ہیں ھذہ اریکۃ، ھذہ مانے یہ، اریکۃ مانے صوفہ، اور اریکۃ کی جمع جو آتی ہے وہ ارائک آتی ہے، رسائل کے وزن پر ارائک۔ ھذہ اریکۃ یہ صوفہ ہے، یہ جملہ جو ہے مرکب تام ہے۔ یہ ھذہ اس میں اشارہ مبتدا ہے اور اریکۃ یہ مشار الیہ اس کی خبر ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب ھذہ کے جو جملے جتنے بھی آئیں گے ھذہ یہ سب مبتدا خبر کے ہوں گے۔ ہم نے ایک ترکیب کر دی ہے اور باقی سب یوں ہی ہیں، اس طرح کے سیم ہیں۔ آگے جملہ ہے ھذہ طاولۃ، ھذہ مانے یہ اور طاولۃ مانے ہوتا ہے میز، اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ طاولات آتی ہے، طاولات۔ ھذہ طاولات، طاولۃ یہ میز ہے، یہ میز ہے، سامنے تصویر میں میز بھی دکھ رہی ہے۔ آگے ہے ھذہ ساعۃ، ھذہ مانے یہ، ساعۃ مانے گھڑی، اس کی جمع آتی ہے ساعات، ساعات۔ ھذہ ساعۃ یہ گھڑی ہے اور یہ مشار الیہ مؤنث ہے، تو اس سے پہلے ھذہ اس میں اشارہ مؤنث استعمال ہوا، تو جیسا مشار الیہ رہے گا ویسے اس میں اشارہ استعمال ہوگا، اور جیسا اس میں اشارہ بھی مؤنث استعمال ہے تو مشار الیہ بھی یہاں مؤنث استعمال ہے۔ آگے دیکھیں ھذہ قلنسوۃ، ھذہ مانے یہ اور قلنسوۃ مانے ہوتا ہے ٹوپی، اس کی جو جمع آتی ہے وہ قلانسو آتی ہے، قلانسو ٹوپی، اور سامنے تصویر میں ایک ٹوپی بھی ہے۔ ھذہ قلنسوۃ یہ ٹوپی ہے۔ یہ سب پورے جملے جو ہیں اس میں اشارہ ھذہ اور مشار الیہ کے جملے ہیں، ھذہ اس میں اشارہ کے، تو یہ مبتدا خبر ہیں، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہیں، اور چونکہ مشار الیہ یہاں پر مؤنث ہے تو اس سے پہلے اس میں اشارہ بھی یہاں پر مؤنث استعمال ہوا۔ اب یہاں پر دیکھیں آگے سامنے ہے ھذہ دراجۃ، سامنے ایک تصویر میں سائیکل ہے، کہہ رہے ہیں ھذہ اس میں اشارہ، یہ ھذہ مانے یہ اور دراجۃ مانے سائیکل، ھذہ دراجۃ یہ سائیکل ہے، اور دراجۃ کی جمع آتی ہے دراجات، دراجات مانے سائیکل، ھذہ دراجۃ یہ سائیکل ہے۔ یہ بھی ترکیب سیم ہے۔ اب آ گیا تلکا، تلکا بھی جو ہے اس میں اشارہ میں سے یہ الگ بات ہے کہ تلکا کا جو استعمال ہے وہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مشار الیہ بھی مؤنث ہی رہے گا۔ ترکیب کے اعتبار سے ھذہ جراجۃ اور تلکا اسطوانۃ یہ پورے جملے ترکیب کے اعتبار سے برابر ہیں، یہ بھی مبتدا بنے گا اور یہ خبر بنے گا جیسے کہ پچھلے والے بنے تھے۔ تو تلکا مانے وہ، اسطوانۃ، اسطوانۃ مانے ہوتا ہے ستون، اسطوانۃ مانے ہوتا ہے ستون، اس کی جمع آتی ہے اسطوانات، اسطواناتن ستون، اور اس کا ایک دوسری جو اس کا معنی اسطوانۃ کا آتا ہے سلنڈر بھی آتا ہے گیس کا، تو تلکا اسطوانۃ وہ ستون ہے۔ یہاں سامنے تصویر میں دیکھیں تو آپ کو ستون بھی نظر آ رہا، تلکا اسطوانۃ وہ ستون ہے، تلکا اس میں اشارہ مبتدا، اسطوانۃ مشار الیہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے تلکا حقیبۃ، تلکا مانے وہ، اس میں اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے، اور حقیبۃ مانے بیگ ہے، اور اس کی جمع آتی ہے حقائب، حقائب اس کا معنی ہوتا ہے بیگ، سوٹ کیس وغیرہ۔ تلکا حقیبۃ وہ بیگ ہے، وہ سوٹ کیس ہے۔
یہاں پر بھی سیم ترکیب ہے، تلکا اسم اشارہ مؤنث استعمال ہے تو مشار الیہ بھی مؤنث ہے، تو اس اعتبار سے تلکا جو اسم اشارہ مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے لہذا مشار الیہ بھی مؤنث ہوگا، جیسے کہ آپ نے ترکیب میں دیکھا۔ اب یہاں پر جو ہے آپ کے مختلف طریقے کے ھذا، ذالکا، تلکا، ھذی وغیرہ مختلف طریقے کے استعمالات آپ کے سامنے دے رہے ہیں جملوں کے اندر۔ اب استعمالات یوں رہیں گے کہ ھذا جہاں استعمال ہوگا وہاں اس میں مشار الیہ اس کا مذکر رہے گا، جہاں ذالکا رہے گا وہاں اس کا مشار الیہ بھی مذکر رہے گا، اور جہاں ھذی استعمال ہوگا وہاں اس کا مشار الیہ مؤنث رہے گا، اور جہاں تلکا استعمال رہے گا وہاں پر اس کا مشار الیہ بھی مؤنث ہوگا۔ آپ دیکھتے جائیں ترکیب کے اعتبار سے ھذا جمل، جمل ھذا مانے یہ، اور جمل مانے اونٹ، اور اس کی جمع آتی ہے جمال۔ ھذا جمل یہ اونٹ ہے اور یہ مشار الیہ مذکر ہے، تو اس سے پہلے ھذا اسم اشارہ مذکر قریب کا استعمال ہوا۔ ھذا جمل یہ اونٹ ہے، ھذا اسم اشارہ مبتدا ہے اور جمل مشار الیہ خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ تلکا ناقتن، تلکا مانے وہ مؤنث اسم اشارہ مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ناقتن اس کا معنی ہے اونٹنی، اور اس کی جمع آتی ہے انوق و نوق، انوقن و نوقن، دو جمع آتی ہیں اس کے، انوقن و نوقن، انوقن مانے اونٹنی اور تلکا مانے وہ، تلکا ناقتن وہ اونٹنی ہے، وہ اونٹنی ہے۔ اب مشار الیہ یہاں مؤنث ہے تو تلکا اسم اشارہ مؤنث کا استعمال ہوا۔ ذالکا موزن، موزن مانے ہوتا ہے کیلا، موزن مانے ہوتا ہے کیلا، ذالکا موزن وہ کیلا ہے، ذالکا موزن وہ کیلا ہے۔ تلکا ساعتن، تلکا مانے وہ، ساعتن مانے گھڑی، تلکا ساعتن وہ گھڑی ہے۔ آگے ہے ھذہ قلنسوۃ، ھذہ مانے یہ، قلنسوۃ مانے ٹوپی، ھذہ قلنسوۃ یہ ٹوپی ہے۔ تلکا قبعۃ، قبعۃ مانے ہوتا ہے ٹوپ، ٹوپ جو سر پہ لگایا جاتا ہے اس کی جمع آتی ہے قبعات، قبعات۔ تلکا قبعۃ وہ ٹوپ ہے، اور قبعۃ مشار الیہ مؤنث ہے تو اس سے پہلے تلکا اسم اشارہ مؤنث کا استعمال ہوا، اور تلکا اسم اشارہ مؤنث بعید پر دلالت کرتا ہے۔ آگے ہے ھذا طعام، ھذا مانے یہ، طعام مانے کھانا، ھذا طعام یہ کھانا ہے، اور طعام کی جمع آتی ہے اطعمۃ، ھذا طعام یہ کھانا ہے، اسم اشارہ مذکر قریب کا استعمال ہے یہاں پر۔ آگے ہے ذالکا ماؤن، ذالکا مانے وہ اور ماؤن مانے ہوتا ہے پانی، ذالکا ماؤن وہ پانی ہے، اور ماؤن کی جمع آتی ہے وہ میاہن۔ آگے ھذہ دراجۃ، دراجۃ مؤنث ہے تو اس سے پہلے ھذہ اسم اشارہ مؤنث کا استعمال ہوا، ھذہ دراجۃ یہ سائیکل ہے، ھذہ دراجۃ یہ سائیکل ہے۔ تلکا طاولۃ، تلکا مانے وہ، طاولۃ مانے میز، تلکا طاولۃ وہ میز ہے۔ آگے ہے ھذا مقراض، مقراض مانے ہوتا ہے قینچی، اور اس کی جمع جو آتی ہے وہ مقارید آتی ہے، مقارید۔ ھذا مقراض یہ قینچی ہے، ھذا اسم اشارہ مبتدا ہے اور مقراض مشار الیہ اس کی خبر ہے، اور مشار الیہ مذکر ہے تو اسم اشارہ اس مذکر کا استعمال ہوا۔ تلکا عریقۃ، تلکا مانے وہ، عریقۃ مانے صوفہ، تلکا عریقۃ وہ صوفہ ہے۔ آگے ہے ھذہ حقیبۃ، ھذہ مانے یہ، حقیبۃ مانے بیگ، کہیں گے ھذہ حقیبۃ یہ بیگ ہے، یہ بیگ ہے۔ تلکا محفظۃ، اور محفظۃ مشار الیہ مؤنث ہے تو اس سے پہلے تلکا اسم اشارہ مؤنث کا استعمال ہوا۔ محفظۃ کا معنی ہوتا ہے بستہ، اور اس کی جمع آتی ہے محافظ۔ تلکا محفظۃ وہ بستہ ہے، وہ بستہ ہے۔ اب یہاں سے عربی بناؤ، عربی بنانے کے لیے بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، عربی بنائیں۔ جملے یہ آپ کے سامنے اردو کے ہیں، آپ کو چونکہ عربی آپ نے پڑھ لی ہے ان سب کی معنی، تو آپ دیکھ لیں کہ کس کا معنی کیسا ہوتا ہے۔ جس کے عربی کے اندر تا آتی ہے اس سے پہلے ہم ذالکا یا تلکا کا ھذہ یا تلکا کا استعمال کریں گے، اور جس عربی کے اندر تا نہیں آتی لاسٹ میں اس سے پہلے یا تو ہم ذالکا استعمال کریں گے یا ھذا کا استعمال کریں گے۔ اب اگر ہمارا اس مشار الیہ قریب ہوگا اور مذکر ہے تو ہم ھذا کا استعمال کریں گے، ہمارا مشار الیہ دور ہے اور مذکر ہے تو وہاں ذالکا کا استعمال کریں گے۔ اس کے برخلاف اگر ہمارا مشار الیہ مؤنث ہے اور قریب ہے تو ھذہ کا استعمال کریں گے، اور ہمارا
مشار الیہ اگر مؤنث ہے اور دور ہے تو وہاں تل کا استعمال کریں گے. اور یہ آپ کو جو ہے عربی کے اندر دیکھ کر پہچاننا ہوگا. پہلے عربی دیکھیں گے اس کی کہ اس کے اندر تا آتی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. جہاں تا ہے تو وہاں ہاذا یا ہاذی کا استعمال کریں گے, اور جہاں تا نہیں آتی ہے وہاں ہاذا یا ذالکا کا استعمال کریں گے. تو آپ دیکھیں سب سے پہلا جملہ ہے یہ ٹوپ ہے. اب ٹوپ کی ہم نے عربی پڑھی ہے قبعۃن, اس کے آخر میں تا ہے تو اس سے پہلے ہم ہاذی کا استعمال کریں گے اور کہیں گے ہاذہ قبعۃن, ہاذہ قبعۃن یہ ٹوپ ہے. آگے ہے پھر وہ ٹوپی ہے. ٹوپی کی عربی ہم نے پڑھی قلنسوۃن, اس کے آخر میں بھی تا ہے تو اس سے پہلے ہم وہ کے لیے جو استعمال کریں گے وہ تلکا کا استعمال کریں گے اور ہم کہیں گے تلکا قلنسوۃن. آگے ہے یہ گھڑی ہے. اب گھڑی کی عربی ہم نے پڑھی ساعتن اور تا ہے اس کے آخر میں تو اس سے پہلے ہم اس میں اشارہ ہاذی کا استعمال کریں گے. وہ مشار الیہ ہمارا یا مؤنث ہے تو ہم کہیں گے ہاذہ ساعتن, ہاذہ ساعتن. آگے ہے وہ میز ہے. میز کی عربی ہم نے پڑھی طاولۃن تو اس کے آخر میں بھی تا ہے تو اس سے پہلے اس میں اشارہ بعید کے لیے ہم تلکا کا استعمال کریں گے وہ کے لیے اور ہم کہیں گے تلکا طاولۃن, وہ میز ہے. پھر آگے ہے یہ صوفہ ہے. صوفے کی عربی پڑھی اریکۃن اور اریکۃن یہ مؤنث ہے تو اس سے پہلے اس میں اشارہ قریب کے لیے ہاذی کا استعمال ہوگا اور کہیں گے ہاذہ اریکۃن, ہاذہ اریکۃن. پھر آگے ہے وہ گھڑی ہے. گھڑی کی عربی ہے ساعتن اور وہ کے لیے چونکہ مؤنث ہے تو اس سے پہلے تلکا کا استعمال کریں گے اور کہیں گے تلکا ساعتن, تلکا ساعتن. پھر یہ ہے یہ اونٹنی ہے. اونٹنی کی عربی ہم نے پڑھی ناقتن, اس کے آخر میں بھی تا ہے اور یہ کے لیے ہم قریب چونکہ مؤنث ہے تو ہم یہ کے لیے ہاذی کا استعمال کریں گے اور کہیں گے ہاذہ ناقتن, ہاذہ ناقتن. پھر آگے ہے وہ اونٹ ہے. اونٹ کی عربی ہے جملن, اس کے آخر میں تا نہیں ہے اور تو لہذا یہ مذکر ہے اور وہ کے لیے ہم جو ہے اس میں اشارہ مذکر کا استعمال کریں گے اور وہ ہوگا ذالکا. اب کہیں گے ذالکا جملن, ذالکا جملن. یہ گملہ ہے. گملے کی عربی پڑھے ہم نے عصیصن تو اس کے آخر میں بھی تا نہیں ہے لہذا اس سے پہلے اس میں اشارہ مذکر قریب کے لیے ہاذا کا استعمال ہوگا اور کہیں گے ہاذا عصیصن, ہاذا عصیصن. وہ پودا ہے. پودے کی عربی ہے غرسن, اس کے آخر میں بھی تا نہیں ہے تو پودے کی عربی ہم نے پڑھی تا غرسن تو اس کے آخر میں تا نہیں ہے لہذا اس کے پہلے جو ہے اس میں اشارہ دور کے لیے وہ کے لیے جو ہے ہم وہ ذالکا کا استعمال کریں گے کیونکہ ذالکا کا استعمال مذکر کے لیے ہوتا ہے تو ہم کہیں گے ذالکا غرسن. پھر آگے ہے یہ بیگ ہے. بیگ کی عربی ہم نے پڑھی حقیبتن اور حقیبتن اس کے اندر تا ہے تو اس سے پہلے قریب کے اس میں اشارہ کا استعمال کریں گے اور قریب کے اس میں اشارہ مؤنث مشار الیہ کے لیے ہاذی کا استعمال ہوگا. کہیں گے ہاذہ حقیبتن, ہاذہ حقیبتن. وہ ظلمت ہے. ظلمت معنی ہوتا ہے تاریکی اور ظلمتن معنی اس کے آخر میں بھی تا ہے لہذا اس سے پہلے اس میں اشارہ مؤنث کا استعمال کریں گے اور کہیں گے تلکا ظلمتن, تلکا ظلمتن. پھر آگے ہے وہ سائیکل ہے. وہ سائیکل ہے. سائیکل کی عربی ہے دراجتن اور دراجتن مؤنث ہے تو اس سے پہلے وہ کے لیے اس میں اشارہ مؤنث استعمال کریں گے اور کہیں گے تلکا دراجتن, وہ سائیکل ہے. پھر آگے ہے یہ چراغ ہے. چراغ کی عربی ہے مصباح اور مصباح کے آخر میں تا نہیں ہے تو اس سے پہلے ہم اس میں اشارہ قریب کے لیے ہاذا کا استعمال کریں گے اور کہیں گے ہاذا مصباح. وہ طاق ہے. طاق ہے اور طاق کی عربی آتی ہے مشکاتن. مشکاتن کے آخر میں تا ہے تو اس کے لیے ہم اس سے پہلے تلکا کا استعمال کریں گے اور کہیں گے تلکا مشکاتن. وہ طاق ہے تلکا مشکاتن. آگے ہے اور اگر ہم صرف طاق بولیں ہاذا طاقن تو ذالکا بول سکتے ہیں, ذالکا طاقن, تلکا مشکاتن. آگے ہے یہ گھڑی ہے. گھڑی کے لیے آتا ہے ساعتن, اس کے آخر میں تا ہے تو اس سے پہلے ہم ہاذی کا استعمال کریں گے ہاذہ ساعتن. وہ ٹوپی ہے. ٹوپی کی عربی ہے قلنسوۃن اور قلنسوۃن مؤنث ہے تو اس سے پہلے ہم تلکا کا استعمال کریں گے اور کہیں گے تلکا قلنسوۃن, تلکا قلنسوۃن. وہ صوفہ ہے. صوفے کی عربی ہے اریکۃن اور یہ مؤنث ہے تو اس سے پہلے اس میں اشارہ وہ کے لیے
تلکا کا استعمال کریں گے اور کہیں گے تلکا اریکتن، یہ سوٹ کیس ہے۔ سوٹ کیس کی عربی بھی آتی ہے حقیبتن، اور حقیبتن مؤنث ہے تو اس سے پہلے ہم ہاذی کا استعمال کریں گے ہاذہ حقیبتن۔ یہ چابی ہے، چابی کی عربی ہے مفتاح، مذکر ہے، اس کے آخر میں تا نہیں ہے تو اس سے پہلے اس میں اشارہ قریب کا استعمال ہوگا، کہیں گے ھذا مفتاح، ھذا مفتاح۔ پھر آگے ہے وہ ستون ہے، ستون کی عربی پڑھی ہم نے اسطوانۃ، اور یہ مؤنث ہے تو اس سے پہلے وہ کے لیے اس میں اشارہ مؤنث تلکا کا استعمال ہوگا اور کہیں گے تلکا اسطوانۃ، تلکا اسطوانۃ۔ یہ ہمارا سبق نمبر 5 مفتاح العربیہ حصہ اول کا مکمل ہو گیا۔ آپ کو ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں